اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا رسولہ واولی الامر منکم صلوات علی محمد وعلی عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ اطاعت کے اثرات۔ حضور والا چونکہ ماہ مبارک رمضان اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے اور عید ہم لوگوں نے منا لی ہے، اگر ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں تو یہ جو روزے کے مراحل ہم نے گزارے ہیں، جو روزے کی عید کے موقع سے ہم گزرے ہیں، سوال ایک پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس سے حاصل کیا کیا، کیونکہ جو چیزیں ہم نے اپنے عمل میں، اپنے وجود میں، اپنی روحانیات میں، اپنی طاعات اور عبادات میں جو چیزیں حاصل کی ہیں، جس مقام تک اور جس مقصد تک پہنچے ہیں، اس کا اثر ہمارے اوپر دکھنا چاہیے۔ اگر یہ اثر ہم تک دکھتا ہے تو بہت اچھا، اور اگر نہیں دکھتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اثرات ہمارے اندر پیدا ہوں، کیونکہ اطیعوا اللہ و اطیعوا رسولہ و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی اطاعت کرو، کیونکہ جب ہم یہ تینوں اطاعتوں کو ملا کر کے آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے اوپر اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے۔ ہمارے اوپر جو چیزیں مرتب ہونی چاہیے اور جو مرتب ہوتی ہے وہ ہے دینداری، وہ ہے مذہبیت کا رنگ اپنے اوپر عائد کرنا، مرتب کرنا، چڑھانا، تاکہ ہم لوگوں کے سامنے کم سے کم اس طریقے سے زندگانی بسر کر سکے جس طریقے سے بسر کرنے کا حق ہے۔ کیونکہ بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو ہر مسجد میں آنے والے انسان کو مومن سمجھ لیتے ہیں، اور بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو مسجد میں نہ آنے والے انسان کو غیر مومن تصور کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو دونوں نظریات پائے جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کا اثر یعنی ہمارے روحیے کے اوپر، ہماری روحانیات اور ہمارے باطنیات پر ضرور پڑتا ہے۔ اور جب ہمارے باطنی چیزوں کے اوپر یہ چیزیں پڑتی ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان اثرات کو اپنے اوپر مرتب کرنے کے لیے حتی الامکان صحیح اور کوشش کرنی چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم نے ماہ مبارک رجب گزارا، ہم نے ماہ مبارک شعبان گزارا، ہم نے ماہ سیام گزارا، یعنی شہر اللہ رمضان جسے کہتے ہیں، یہ گزارا۔ اب اس 3 ماہ میں اگر ہم ٹریننگ حاصل کر کے پرفیکٹ نہ بن پائے تو پھر آپ بتائیے کب بن سکتے ہیں؟ تعجب کا مقام تو وہاں پر ہوتا ہے کہ بھئی چلیے، جہاں پر اللہ نے انسانوں کو موقع کم دیا، مہمانی خدا پر دعوت
دینے کا موقع کم دیا، لیکن کیا ہم نے اپنے اندر بھی بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا؟ دینداری کا جذبہ پیدا کیا، ایمانداری کا جذبہ پیدا کیا، امانت داری کا جذبہ پیدا کیا، یا معلوم لیا جو اطاعت کے اثرات ہم پر مرتب ہونے چاہیے تھے وہ یہی کہ معلوم لیا کہ اگر اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کی اطاعت دکھنی چاہیے، اگر رسول کے پیروکار اور پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا اثر دکھنا چاہیے، اور اگر صاحبان امر کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا اثر دکھنا چاہیے، اور اگر یہ چیزیں دکھ نہیں رہی ہیں تو پھر آپ بتائیے ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم اللہ کی، رسول کی، صاحبان امر کی پیروی اور اطاعت نہیں کر رہے ہیں تو پھر وہی راستہ آ کر کے بچتا ہے کہ جہاں پر شیاطین کی پیروی ہو، یا معلوم لیا ان افراد کی جو طاغوت ہیں ان کی پیروی ہو، کیونکہ ہم ان جانب آ نہیں پا رہے ہیں۔ تو جب آ نہیں پا رہے ہیں تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں وہی چاہیے کہ ہم اپنے اندر ان ساری چیزوں کو پیدا کریں تاکہ کم سے کم اللہ کی وحدانیت، اللہ کا اقرار کرنے کے بعد ہمارے وجود میں اللہ رچ جائے اور بس جائے۔ ظاہر سی بات ہے ابھی ماہ سیام کے بعد ہم نے عید منائی۔ عید میں ہم نے کیا کیا؟ کیا عید کے موقع پر ہم نے اللہ کو پیش نظر رکھا یا پیش نظر نہیں رکھا؟ رسول کے فرمودات اور ارشادات کو پیش نظر رکھا یا نہیں رکھا؟ صاحبان امر کی اطاعت کو پیش نظر رکھا یا نہیں رکھا؟ اب اگر یہ جو خوشیوں کا موقع ہوتا ہے، یہ مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پر اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اے میرے بندے، میں تجھے اختیار دے رہا ہوں، میں نے تجھے موقع دیا، میں نے تجھے مہلت دی، میں نے تجھے چانس دیا، میں نے تجھے سارے اختیارات دیے، اب اس کے بعد میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ تو ہمارا کتنا مطیع ہے، تو ہمارا کتنا فرما بردار ہے، تو ہمارا کتنا کہنا ماننے والا ہے، تو ہمارے یہاں کتنی ساری چیزوں کے اوپر عمل کرنے والا ہے۔ پلٹ کر کے دیکھیے، ایک مہینہ پاکیزہ غذا کھانے کے باوجود علیہ السلام کیا ایسا تو نہیں کیا کہ جو عید کا دن آیا ہم نے جتنا کمایا تھا سب کو ڈھنکا دیا، سب کو لڑکا دیا، اور بہت سارے قسم کے بعض افراد آپ کو ایسے بھی مل جائیں گے کہ جن کی صحت کے اوپر ماہ مبارک رمضان کا اثر ہی نہیں پڑا ہوگا۔ بس اثر کس چیز کا پڑا ہوگا کہ بس عید کی نماز ان سے چھوٹنے نہ پائے۔ ایمانداری سے بتائیے، عید کی نماز واجب ہے؟ نہیں۔ جو واجب نہیں اس کے لیے ہم لوگ کتنے کوشاں، اور جو واجب ہے اس کے لیے رتی برابر نہ کوشاں ہے نہ پریشان ہے۔ تو یہ اطاعت ہمیں کس طرف لے کر کے جائے گی؟ یہ نظریہ ہمیں کس طرف لے کر کے جائے گا؟ کیا ایسے نظریات ہمارے اندر پیدا ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جا سکتی ہیں؟ اور اس کے بعد دعویٰ ہم یہ کریں کہ صاحب ہم بڑے مومن ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے کار فرما ہیں، بہت کچھ ہے۔ یہ آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر میرا نظریہ یہ ہو جائے کہ صاحب مولانا صاحب بڑے متقی، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے یہ ہیں، بڑے وہ ہیں، تو ہو سکتا ہے اپنے دماغ کے حساب سے بڑے ہوں، لیکن افعال اور فعل اور قول اور نظریات، عبادات، طاعت، دینداری اور مذہبداری سے ہو سکتا ہے نیلو۔ یہ میں نے ایک مثال دی، اور یہ مثال جو ہوتی ہے یہ یعنی انسان کے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے،
اور جب انسان کے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اب اگر ہم نے یعنی آیت پڑھی ہے اطیع اللہ و اطیع رسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور صاحبان امر کی، فَإِن تنازعتم، اور اگر تمہیں کوئی متنازع موقع لگے آ جائے فردوہ الی اللہ، تو تم اسے اللہ کی طرف پلٹا دو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں سب کو اللہ کی طرف پلٹانے کے بجائے کس کی طرف پلٹا دیتے ہیں؟ جہاں پر اختلافات کے چانسز پیدا نہ ہو رہے تو پیدا کر دیں، جہاں پر اختلافات وجود میں نہ آ رہا ہو تو وجود میں لے آئیں، جہاں پر یعنی انسان بہک نہ رہا ہو تو ہم اسے بہکا دیں۔ آج انسان کا مزاج ایسے ہی تو ہوتا جا رہا ہے کہ معلوم دیا خود اسے سدھرنا نہیں، خود نہ سدھر کر کے چار کو اپنا فیور بنانے کے لیے کتنے ہتھ کنڈے اپناتا ہے، کہیں مکاری ہے، کہیں عیاری ہے، کہیں فریب کاری ہے، کہیں دھوکہ دھڑی ہے، کہیں تحریف ہے، کہیں تبدل ہے، کہیں تغیر ہے، کہیں ساری چیزوں کو چینج کر کے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے۔ آپ ذرا سا غور کیجئے، اگر ایک انسان اپنے آپ کو بدل لے تو کتنی چیزیں بدل جائیں گی، بہت ساری چیزیں، لیکن اگر انسان اپنی ضد پہ آ جائے تو کتنی چیزیں خراب ہو جائیں گی، بہت ساری چیزیں، اتنی چیزیں خراب ہو جائیں گی کہ آپ پیغمبر کے زمانے میں چلیے ذرا سا، میں آپ کو شاہد مثال کے طور پر لے کر کے چلنا چاہتا ہوں کہ ایمانداری سے بتائیے بظاہر پیغمبر کی حیات میں مخالفت کرنے والے کئی افراد تھے؟ آپ انگلیوں پر نام لے سکتے ہیں، صحیح ہے نا؟ اب اس زمانے سے لے کر کے آج تک جو پیغمبر کے مقصد اور مشن سے انحراف پیدا کرنے والے ہیں اور جو حق پر چلنے والے ہیں، ان کی تعداد کو ذرا سا آپ کمپیئر کیجئے، تو جو حق پر چلنے والے ہیں وہ کتنے ہیں اور جو انحراف پر چلنے والے وہ کتنے ہیں؟ تو اب آپ بتا دیئے کہ وہاں سے جہاں پر پہلے ہی اسٹیپ پر خرابی پیدا ہوئی تھی اس کو بہتر تھا سیدھا کر دینا، یا اپنی انا، اپنی ایگو، اپنے ساری چیزوں کے اوپر اور بھی جتنے راستے خراب ہو سکتے ہیں اس کے اوپر انسان اڑا رہا ہے، یہ بہتر ہے۔ اب میری بات ذرا سا غور کیجئے گا، کیونکہ میں کسی اور زبان میں خطبہ نہیں دے رہا ہوں، عام فہم زبان میں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ ہر انسان سمجھ لے، اور یہی چیز آ کر کے یعنی اثرات پیدا کرتی ہے ہمارے وجود میں، یہی چیز آ کر کے ہمارے وجود میں بہت ساری چیز ظاہر کرتی ہے، اور جب یہ چیزیں ظاہر کرتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر وہی چیزیں ہوں گی کہ اگر اللہ پیش نظر ہے تو سب صحیح ہے، اور اگر اللہ پیش نظر نہیں ہے تو معلوم دیا ہو سکتا ہے میری نظر میں صحیح ہو لیکن اللہ کی نظر میں صحیح نہ ہو۔ ایسے بھی حالات پیدا ہوتے ہیں، ایسی بھی کنڈیشنیں آتی ہیں، ایسے بھی حالات بعض اوقات ہاتھ آ جاتے ہیں۔ تو جب اس طریقے کی کیفیت اور کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے، آئیے صلوات پڑھیے سب لوگ۔ آپ غور کیجئے ذرا سا تاکہ اندازہ لگائیے کہ اگر ہم اطاعت کے اثرات اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کس حوالے سے ہمارے اندر پیدا ہونے چاہیے؟ یا تو ہم اللہ کے پیروکار بن جائیں تو پیدا ہو جائے گا، یا رسول کی مکمل طریقے سے پیروی کریں تو پیدا ہوگا، یا صاحبان امر جو پیغمبر کے ہیں، چاہے امامت کا دور ہے،
जानशीनी का दौर है, विलायत का दौर है, यानी इन सारी चीजों की तरफ आप आइए। न ये कि अगर जिसको हमने कह दिया साहब ये बहुत अच्छे हैं, हो सकता है अच्छे एक लम्हे के लिए आगे जाके खराब हो जाए। भाई किसके साथ क्या गारंटी है? किसी के साथ कोई गारंटी नहीं। कौन कब तक अच्छा रहेगा या अच्छा बाकी रहेगा या अच्छा कब तक टिका रहेगा, लेकिन जो अल्लाह की तरफ से रहेगा उसकी हम कोई डाउट है नहीं। लेकिन जो अल्लाह वालों की बराबरी में उतर आएगा उसके यहां तो चांसेस है ना, हो सकता है कुछ देर के लिए सही चले और जैसे ही उसका मकसद हासिल हो जाए बिगड़ जाए। जैसे हमारे यहां आप देख लीजिए बहुत सारे नेता वगैरह जब इलेक्शन का जमाना आता है, वोट मांगने आते तो मालूम दिया आपके कदमों को भी छू लेंगे, सही है। उसके बाद जब वो जीत जाए फिर आप उनसे वक्त मांगिए, कहेंगे साहब आप कौन हैं। यानी जैसे मैंने एक मिसाल दी है ताकि आप इस चीज को समझिए और गौर व फिक्र करने की कोशिश कीजिए। तो जब ऐसी कंडीशन पैदा होती तो फिर क्या होना चाहिए? तो हमें फिर पलटना चाहिए वही अल्लाह के बनाए हुए निजाम की तरफ, कि वो निजाम है जो धोखा नहीं देगा, वो निजाम है जो हमें भटकाएगा नहीं, वो निजाम है जो हमको रास्ते से इनहराफ पैदा नहीं करेगा। लेकिन अगर बंदों का बनाया हुआ निजाम और सिस्टम हुआ तो मालूम नहीं यार संशोधन की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप देखते हैं डेली, सही है। तो इस तरीके की चीजें पैदा होती रहेंगी क्योंकि इंसान का बनाया हुआ सिस्टम है। लेकिन जो खुदा का बनाया हुआ सिस्टम होगा, जो खुदा की तौहीद होगी, उसकी असरात क्या होंगे? जो रसूल का पहुंचाया हुआ मैसेजेस होगा उसके असरात क्या होंगे? और जो आखिरी लम्हे पैगंबर ने पहचानवा करके हकीकी जानशीन को और उसके बाद नायबीन को पहचानवा करके नाम बनाम दिया था, उसके असरात क्या होंगे? और इसके मुकाबले में जिन लोगों ने यानी एक खिलाफ अपनी तरफ से पैदा कर दिया, एक खला, उस खले का असर क्या होगा? मैं इसलिए सारी चीजें आपके सामने क्लियर बता रहा हूं कि ताकि हर इंसान ये गौर व फिक्र करे कि अगर इताअत के असरात हमें देखने, चूंकि मौजू ही ये मेरे खुतबे का इताअत के असरात अगर हमें देखने हैं तो हमें इताअत के असरात में जो चीज हमारे लिए मशअले राह है वो सिर्फ और सिर्फ तौहीद का दर्स है, वो है तौहीद का रास्ता है, वो है नबूवत का रास्ता है। और इसके बाद अगर बचता है तो वो है इमामत का रास्ता है। इसके अलावा कोई बचता है तो अगर इन चीजों को आप गौर व फिक्र कर लीजिए तो नतीजा क्या होगा? नतीजा यही होगा कि जिसके पेश नजर खुदा होगा वो कामयाब होगा, जिसके पेश नजर खुदा नहीं होगा वो क्या होगा? नाकाम होगा। आप इसी अलमिया को देख लीजिए, इसी सारी चीजों को देख लीजिए, जाइए कुरान उठाइए, पढ़िए, कुरान के तर्जुमे को पढ़िए। आजकल बहुत सारी जबानों में मौजूद है, आप उसको पढ़िए। कुछ ना हो आपके मोबाइल मौजूद है, जिस जबान में आप सुनना चाहते हैं तफसीर पढ़ लीजिए, तर्जुमा पढ़ लीजिए, रिवायतों को पढ़ लीजिए, जिसकी सारी तफासीरें और तफसीलात को आप जानना चाहते हैं, नजरियात को जानना चाहते हैं, आप उसको डालिए, सब आपको मिल जाएगा। तो जब सब सारी चीजें हमें और आपको मिल जाएंगी तो नतीजा क्या होगा? नतीजा यही होगा कि हम अगर तलाशने पर आए तो आसानी तलाश सकते हैं, लेकिन अगर बहानेबाजी पर आए तो अल्लाह क्या कहता है? वह मकरू मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अगर तुम जानते हो तुम बहुत बड़े हीले साज हो तो अल्लाह के पास बहुत बड़े असबाब ऐसे हैं। मैं ये नहीं कहता असली तर्जमा कर दूंगा, नहीं, उसके पास इतना असबाब है कि तुम अपने बुने हुए जाल में खुद ही फंस जाओगे, तुम किसी और को फंसा नहीं सकते हो। तो बेहतर यह है कि हम अल्लाह के बनाए हुए रास्ते पर चलें, पैगंबर के बताए हुए रास्ते पर चले, इमामत ने जो रास्ता हमें दिया है उस रास्ते पर चले, ताकि हमारे ऊपर इताअत के असरात मुकम्मल तरीके से मुरतब हो सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। आज के दूसरे खुतबे में चूँकि इत्तेफाकन ये है कि मेरा लिबास चेंज हो गया, डायरी मेरे हाथ में नहीं है और जी नहीं कोई बात नहीं समझ रहे हैं। और जो आयत थी वो भी जहन में इस वक्त नहीं जो मेरा उन्वान था, लेकिन मौजू मेरे जहन में है और उसी मौजू पे गुफ्तगू हमारी चलेगी ताकि जो बातें मैं अर्ज कर रहा हूँ वो आसानी आप सब तक क्या कर सकता हूँ, पहुँचा सकता हूँ। तो दूसरी चीज़ जो चल रही थी, दूसरा खुतबा जिस उन्वान पर जारी है वो यही है कि तौहीद का हमारे ऊपर असर। पहला खुतबा था इताअत के असरात, दूसरा खुतबा था तौहीद का हमारे ऊपर असर। अगर आपके जहन में हो तो हमने चंद बातें आप हज़रात की खिदमत में क्या की थी, अर्ज की थी। और वो बातें ये थी कि अगर तौहीद को हम मेयार बना लें तो तौहीद खुद अपने असरात रखती है, इसका असर हमें दिखता है, इसके असरात हम पर मुरतब होते हैं। जैसे अगर कोई इंसान कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इसका अगर आप देखिए हमारे ऊपर असर क्या होगा, यानी सबसे पहला असर यही होगा कि हमने सारे जितने खुदा थे सबका इनकार किया और सिर्फ उस खुदा का इकरार किया कि जो कौन है, वहदहु ला शरीक है, एक है, अकेला है, यकता है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। और यही चीज अगर हमारे वजूद में आ जाए तो कोई हमें चाहे जितना सताना चाहे, हम आहद आहद और समद समद कहने से कदम पीछे बढ़ा सकते हैं? नहीं। जैसे जनाबी बिलाल वाक़या सुना होगा, ये इनके वालिदैन कितना शिकंजा किया गया जब पैगंबर ने इब्तिदा में यानी तौहीद का दर्स दिया, तौहीद की सारी चीज़ों को पेश किया, तौहीद के बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने लोगों के दरमियान आम करने की कोशिश की। तो आप जानते हैं जिसके बस में जो था उसने वही किया। यानी जो पैगंबर के हामी थे उन्होंने गुस्तरिश देना शुरू की और वो अफराद जो पैगंबर के मुखालिफीन थे उन्होंने पैगंबर के मानने वालों के ऊपर शिकंजा करना शुरू कर दिया। और जब शिकंजा करना शुरू कर दिया तो आप जानते हैं जब कोई अकेला मिल गया, जब कोई तन्हा मिल गया, जब कोई मालूम दिया पैगंबर के मुखालिफीन की बस्ती से गुजर गया तो उसे पकड़ करके शिकंजा कर दिया। इतना सख्त शिकंजा की आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मालूम दिया। रिवायतें कहती हैं कि यही जनाब बिलाल और इनके वालिदैन वगैरह इसी उसमें शहादत हुई है इनके वालिदैन की। अगर गौर कीजिए तो इस तरीके से रिवायतें कहती हैं। और शिकंजा कैसा था मालूम दिया, लाते थे बड़ा सा पत्थर और इंसान के सीने के ऊपर रख देते थे, खुद पत्थर का वजन और ऊपर से खुद चढ़ करके उसके ऊपर उछलना कूदना। क्यों? ताकि अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी कुव्वत बची हो तो कुव्वत बचने ना पाए। यानी ये क्या था, ये तौहीद को इंसानों के अंदर से छीनना था। उनका भी नाम है जिन्होंने तौहीद को छीनना चाहा और उनका भी नाम है जिनके रूहिये से तौहीद को कोई छीन नहीं पाया, जिनकी रूह से तौहीद को कोई जुदा नहीं कर पाया। और जब तौहीद को कोई जुदा नहीं कर पाया तो आप जरा सा बताइए फिर जो अल्लाह वाला होता है वो मरना तो गवारा कर देता है लेकिन कभी ईमान का सौदा नहीं करता। जब मैं मिसालें इसलिए दे रहा हूं
آج بہت سارے افراد ایسے پائے جاتے ہیں کہ جن کے نظریات اگر آپ دیکھیے تو اچھی خاصی زندگی گزارنے کے بعد ابھی ان سے ان کا موقف اور ان کا ہدف پوچھتے تو کلیئر ہی نہیں ہوگا کہ کون سی دنیا میں جی رہے ہیں یا کون سی دنیا میں جینا چاہتے ہیں، یا ان کا ماضی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ انہوں نے زمانے کے لیے، سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے، قوم کے لیے کیا کیا ہے، موجودہ حالات ذرا سا اس کو کھنگال کر کے دیکھ لیے تو موجودہ کنڈیشن میں کیا ہے، اور آنے والے زمانے کے لیے ان کو ذرا سا کھنگالیے تو ان سے پوچھئے ان کا ویژن کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، ان کا ہدف کیا ہے، تو معلوم یا پہلے بھی نہیں تھے، موجودہ بھی نہیں، آگے بھی نہیں ہے۔ اس میں کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں کون کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ اس کا فیصلہ تو ہم اور آپ سب خود ہی کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم اور آپ سب غور و فکر کر سکتے ہیں، اور جب سب غور و فکر کر سکتے ہیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ جس کا ماضی کلیئر ہو سکتا ہے پریزنٹ خراب ہو جائے، جس کا پریزنٹ اچھا ہے ہو سکتا ہے فیوچر خراب ہو جائے، یا ہو سکتا ہے جس کا پاسٹ اور پریزنٹ خراب ہو سکتا ہے فیوچر صحیح ہو جائے۔ تو ہر طریقے کے چانسز پائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ان کے والد تھے، والدین تھے، جن کو یعنی پیغمبر کے مخالفین نے شکنجہ کیا تھا، تاریخ نے ثبت کیا کہ ان کے مرنے سے مرتے مرتے جو آواز نکلا ہے، آواز نکلی، جو صدا باہر آئی، وہ یہی احد احد صمد صمد، یعنی اکیلا ہے بے نیاز ہے، اکیلا ہے بے نیاز ہے، اکیلا ہے بے نیاز ہے۔ یعنی اب تم کہہ سکتے ہو، اس دور میں لا الہ الا اللہ ایک چیلنج تھا، اس لیے یعنی پیغمبر نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو نجات پا جاؤ گے۔ آج کے زمانے میں اس زمانے کے لوگوں کو کمپیئر کرنا شروع کر دے، ہم تو پورا کلمہ پڑھتے ہیں، انہوں نے پورا کلمہ کہاں پڑھا، ان کا مقام کہاں اور ہمارا مقام کہاں؟ تو آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی مردانگی نہیں ہے۔ اتنا جس مردانگی کے اوپر ہم اور آپ فخر کرتے ہیں، اتنا اس چھوٹے سے بچے کو بھی رٹا ہوگا جتنا آپ کو معلوم ہے۔ مکتب میں ہر آنے والے بچے کو کلمہ یاد ہوتا ہے، اسے 12 اماموں کے نام یاد ہوتے ہیں، اصول دین اور فروع دین یاد ہوتے ہیں، دیگر چیزیں یاد ہوتی ہیں، لیکن ابھی انہی میں سے کتنے افراد ایسے ہوں گے جن کو اماموں کی 12 نام کی لسٹ بھی نہیں صحیح سے یاد ہو۔ معذرت کے ساتھ اسی میں سے ہم بھی ہیں، ہم آپ کو کیوں کہہ سکتے ہیں؟ آپ تو معصوم صفت لوگ ہیں، گنہگار تو صرف مولوی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اگر گنہگار نہ ہو تو نشانہ کیسے بنے گا؟ اور اس کے بعد نشانہ بنانے والے اتنے پاک دامن ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے۔ جیسے لوگوں نے اس وقت اللہ والوں کو شکنجہ کیا، اور شکنجہ کرنے کے بعد کہتے دیکھا ہم حوروں کے حقدار ہو گئے۔ یہ جملہ میرا ہے، چونکہ یہ حوروں کا تسلسل جو ہے نا وہ ادھر آ کر کے زیادہ گرمایا، ادھر اس زمانے میں کم تھا، ادھر آ کر کے حوروں کے پانے کا تسلسل بہت تھا، لیکن جو اللہ والے تھے انہوں نے روزہ رکھ کر کے اتنی حوریں کما لی کہ جتنی یہ کسی کو مار کر کے بھی حوریں نہیں کما سکتے۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل گئے۔ یہ میں صرف اس لیے اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ میں نے یہاں پر ماہ مبارک رمضان میں پر ڈے روزے کے ثواب، روزہ رکھنے کی فضیلت، اللہ پر ڈے کا ثواب آج کتنا دے گا، جو لوگ آتے رہے ہیں ان کو پتا ہے، اور جو نہیں بھی آئے ہیں تب بھی ہم نے سارے پرچے ڈیلی شیئر کیے ہیں کہ آپ پڑھیے، آپ اس کے اوپر عمل کیجئے، عمل تھا، ترجمہ تھا، ساری چیزیں۔ لیکن ایمانداری سے آپ اگر غور و فکر کیجئے تو یہ جو انسانوں کے
ذہنوں میں جو باتیں ڈالی جا رہی ہیں، مینٹلٹی بنائی جا رہی ہے کہ صاحب یہ اتنی حوریں ملیں گی، فلاں کو مار دو اتنی حوریں ملیں گی، فلاں کو مار دو اتنی حوریں ملیں گی، فلاں کو۔ اللہ کے بندے، مولوی کے ہاتھ میں حوروں کا بٹوارا؟ اگر مولوی کے ہاتھ میں حوروں کا بٹوارا ہوتا تو بہت اچھی بات تھی۔ لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کئی لاکھ حوروں کے مالک کو جو ہے وہ مولوی کو بنا دو، ایسا آپ اس کو بٹوارا کرنا ہے، آپ اس کو بانٹ دیجئے ایمانداری سے، تو آپ بتا دیجئے کیسے بانٹے گا؟ لیکن پیغمبر نے کیا کیا؟ پیغمبر نے اس نظریے کو پیش نہیں کیا، بلکہ اس کے برخلاف نظریہ دیا۔ برخلاف کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جو شخص بھی عمل کرے گا وہ اتنے اجر کا حقدار ہے۔ یعنی یہاں پر طرفداری نہیں تھی، رشتہ داری نہیں تھی، عزیز داری نہیں تھی، جان پہچان نہیں تھی کہ صاحب یعنی ہم جان پہچان والوں کے ساتھ تراحم کریں گے۔ کہا نہیں، کنڈیشن تھی، جو بھی کنڈیشن پر اترے گا وہ اس کا حقدار ہوگا۔ اب آپ سمجھیے کہ اب جو بھی کنڈیشن پر اتر جائے، اللہ کی توحید کا اثر اس کے اوپر نمایاں ہوگا، اور جب نمایاں ہوگا تو آپ جانتے کیسے نمایاں ہوگا؟ اسی طریقے سے نمایاں ہو سکتا ہے کہ معلوم دیا زبان ہماری ہوگی لیکن سچائی کی گواہی کون دے گا؟ پیغمبر دے گا۔ اور دیا ہے، نہ یقین ہو تو آپ دیکھ لیے جناب ابو ذر غفاری کو، نہ یقین ہو تو ام ایمن کو آپ دیکھ لیے۔ یہ سب پیغمبر کے فرمودات ہیں جس کے جو تائیدیہ موجود ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گنجائش ہے کہ ہو سکتا ہے ایک انسان کی زبان اتنی پاکیزہ ہو جائے کہ اگر ڈائریکٹ پیغمبر کے احادیث اس کے موافق میں نہ ہو، لیکن جن شرطوں پر پیغمبر نے موافقت کی ہے، اگر وہ کنڈیشن پائی جاتی ہے تو یہ انڈائریکٹ تائیدیہ تو ہے نا۔ تو ہمیں اس موقع سے فائدہ کیوں نہیں اٹھانا چاہیے؟ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ جو پیغمبر نے ہمیں دیا، کہو لا الہ الا اللہ، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم اسی پر وہ کریں گے۔ اور جب اس کو ہم نے وہ کر دیا تو کیا لا الہ الا اللہ کا وجود پر اثر دکھا؟ جیسے امام خمینی کا ایک بہترین جملہ ہے، جانتے ہیں ایک پاکستانی، یہ نقل کیا گیا جب ہم لوگ ایران میں تھے، درس حاصل کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، کچھ سیکھ رہے تھے، وہاں پر آیا اور آنے کے بعد امام خمینی سے کہتا ہے کہ آقا جیسے آپ انقلاب اسلامی ایران لائے، میں بھی پاکستان میں لانا چاہتا ہوں۔ جیسے انسان کا جب کوئی آئیڈیل بڑا ہوتا ہے تو اس سے سوال کر بیٹھا۔ امام خمینی کا بہترین جملہ تھا، سمجھیے گا۔ کہا یہ بتا دے تجھے اذان آتی ہے؟ کہاں؟ کہا کہو۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ ہم کہتے بتائیے۔ ہم نے سوال ان سے کیا کیا اور یہ جواب کون سا دے رہے ہیں؟ ہم تو ان سے ایک بڑے مدعے پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ صاحب ہم اپنے چھیت کو، اپنے علاقے کو، اپنے فلاں جگہ کو بدلنا چاہتے ہیں، اور یہ ہم سے سوال اس سے الگ ہٹ کر کے کر رہے ہیں۔ کہا ہاں ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ اس نے کہا اللہ اکبر۔ کہا تو جھوٹا ہے۔ تو جھوٹا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا تیری زبان سے کہیے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، تیرا عمل یہ بتا رہا ہے کہ سب بڑے ہیں۔ کہا تو جھوٹا ہے۔ تو ابھی کہہ رہا تھا فلاں بڑے ہیں، فلاں ملک بڑا ہے، ان کے پاس یہ طاقت ہے، ان کے پاس یہ پاور ہے، ان کے پاس یہ اختیارات ہے۔ تو اب بتا دے کہ ابھی جو تو کہہ رہا ہے اللہ اکبر، یہ بڑا ہے یا وہ بڑا ہے؟ جیسے آج بہت سارے افراد یہ کہتے ہیں نا، ارے کیا بتائیں سپر پاور کون؟ یہ تو سپر پاور ہی جانتے ہیں، سپریم پاور کون ہے؟
بس یہی چیز ہے جو امام خوئینی نے اس کو سمجھایا. کہا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر تو اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو اس تک جا کر کے جڑ گیا ہے جس کے آگے نہ کوئی جا سکتا ہے نہ جس کو کوئی ہرا سکتا ہے, جس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. ورنہ پتہ نہیں کتنے ظالم جابر آئے اور چلے گئے. آپ جا کر کے دیکھیے, قرآن اٹھائیے. ابھی اس سے پہلے میں نے کہا تھا قرآن کتنا سچا کلام ہے, آپ جا کر کے پڑھیے. اس کے ایک حرف اور ایک نقطے میں کوئی فرق نہیں لا سکتا. اعجاز ہے اس کا, معجزہ ہے. اور جب معجزہ ہے یہ کلام تو کوئی بدل نہیں سکتا. پھر اگر ہم قرآن کو جا کر کے پڑھیں تو قرآن نے بہتوں کی داستانوں کو نقل کیا ہے, جہاں پر فرعون ہے, حامان ہے, نمرود ہے, شداد ہے, ان کے واقعات کو, وہیں پر حابیل ہے, قابیل ہے, وہیں پر دقیانوسیت ذہنیت کو, اور بہت سارے ابراہیم بشکن کو, اور ان کو بنی اسرائیل کو بہت سارے واقعات پیش کیے ہیں. پیش کرنے کا مطلب کیا تھا؟ پیش کرنے کا مطلب یہ تھا کہ قرآن بتانا چاہتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھ لینا کہ اگر تم اس دنیا میں آئے ہو تو ہمیشہ کے لیے آئے ہو. تمہاری ایک لمیٹڈ لائف ہے, تمہاری ایک لمیٹڈ عمر ہے, تم ایک محدود وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے. اس کے بعد تمہارا جیسا عمل ہوگا ویسے تمہارے ساتھ جزا اور سزا تم پر مرتب ہوگی. یہ قرآن نے بتا دیا. اب جب قرآن نے بتا دیا تو اب اگر ہم اللہ کو کہتے ہیں اللہ اکبر, اور اس کے بعد اسی کا نام لے کر کے ہم کہیں یہ سامان بہت اچھا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں, تو قرآن آ کر کے کہتا ہے قسم خدا کی ان لوگوں نے, یعنی جب جناب آدم سے پوچھا گیا کہ تم دھوکہ کیسے کھائے, کہا میں دھوکہ نہیں کھایا, اس نے, شیطان نے اسی نام سے جس پر میں یقین رکھتا تھا اسی کا واسطہ دے کر کے اس نے مجھے بہکا دیا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. کتاب کیا بتائیں, وہ کہہ رہا, شیطان نے کہا کہ صاحب میں قسم کھا سکتا ہوں جس کو تم مانتے ہو اسی کو میں مان کر کے کہہ رہا ہوں, اللہ نے اس درخت کے پاس آنے سے تمہیں منع کیا ہے, اس کا پھل کھانے سے منع. یہ جو ایک کمنٹ ہوتا ہے نا, اس نے کیا کیا, ترک اولا کرا دیا. اب آپ جانتے ہیں یعنی ایسے ہی بہت سارے موارد ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ہم دین کو دین سے ٹکرا کر کے دیندار کو بہکا دیتے ہیں, مذہب کو مذہب سے ٹکرا کر کے جو مذہب پر گامزن ہیں انہیں بہکا دیتے ہیں, ایمان کو ایمان سے ٹکرا کر کے جو ایمان والے ہیں ان کو بہکا دیتے ہیں, توحید کو توحید سے ٹکرا کر کے جو توحید والے ہیں ان کو بہکا دیتے ہیں. اب آپ ذرا سا غور کیجئے کہ اگر ایسے موقع آ جائیں تو ہمارے لیے کتنی مشکلات ہوں گی, کتنے سخت مراحل اور کتنا سخت موقف ہونا چاہیے اس پہ. یعنی جب جناب آدم کو اسی نام سے کہ جس پہ تم ایمان رکھتے ہو اسی کا واسطہ دے کر کے سوچئے, تو آج ہم لوگ اگر یہ مسلمان کے حالات دیکھیے تو یہ جب مارکیٹنگ میں آپ چلے جائیے تو یہ کتنی قسمیں کھا کھا کر کے یہ سامان بیچتا ہے. تو جس خدا کو مانتا ہے اسی خدا کے نام سے دھوکہ کسے دے رہا ہے, جس خدا کو مانتا ہے اسی نام سے اپنا سامان بیچنے کے لیے سودا کتنے میں کر رہا ہے, جبکہ وہ جان رہا ہے کہ جو بول رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. شاید اس لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ جو بات بات میں قسم کھائے وہ جھوٹا ہے. من قسم کذبا, یعنی جو سب سے زیادہ قسم کھانے والا ہو بات بات میں, کہا یہ جھوٹا ہے. اب مارکیٹ جا کر کے ذرا سا ٹہل لیجئے مسلمانوں کی بستیوں میں,
जा करके देखिए, अभी ईद गुजरी है। मैं सिर्फ एक मुशाहिदा बता रहा हूं, मैं किसी के ऊपर कोई कमेंट, किसी वर्ग के ऊपर कोई बात नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं, नजरिया, ताकि आप हालात को समझने के लिए गौर व फिक्र कीजिए कि अभी ईद गुजरी है, गुजरने के बाद सारी चीजें कितने उससे, और उसी पर अभी एक वीडियो में कहीं शायद किसी मुल्क की देख रहा था, वाकई दिल से सलाम करता हूं, मैं इस चीज को बयान करना चाहता हूं। भूकंप आया हुआ था, वीडियो मौजूद है, किसी हॉस्पिटल की थी, हॉस्पिटल का जो स्टाफ था, नर्सें थी, डॉक्टर थे, वो फौरन भाग करके मरीज के पास आकर के मरीज के बेड को थाम लेते हैं, वो खुद खड़े रहते हैं और झूमर पूरा हिलता रहता है तेजी के साथ। और उसके बाद मतलब अब आप जरा सा सोचिए, यहां पर इस मौके पर आकर के सलूट मारता हूं इनको, कि जहां पर इंसान अपनी जान बचाने के लिए परवाह करता है, यहां पर किसकी जान बचाने की परवाह कर रहे हैं? एक पेशेंट की। अब क्या ये कुर्बानी का जज्बा कितनी जगह पर दिखा या दिखता है? ये वीडियो ना होते तो शायद यकीन भी ना होता, क्योंकि जब भूकंप वगैरह आते हैं तो इंसान तो खुद ही अपने आप भागने की कोशिश करता है, लेकिन अगर ये कैफियत कंडीशन पाई जाती है तो अब आप सोचिए कि ये वो जज्बा है कि जहां पर खुद को मिटाते हैं दूसरों को जिंदगी देने के लिए। ये वो जज्बा है, और ये जज्बा आता कहां से? ये जज्बा आता है सिर्फ और सिर्फ खुदा से, कि जहां पर हम अपने वजूद को मिटाएंगे तब जाकर के कामयाबी होगी। यही वजह है जो शहदा का रास्ता होता है ये कभी गुमराह नहीं करता, जो शहीदों का रास्ता होता है ये कभी हमको हटाता नहीं है। क्यों? इसलिए कि आप जरा सा गौर व फिक्र कीजिए कि जो दीन की राह में शहीद हो गया, कुरान कहता है कि उनको हरगिज हरगिज मोहदा गुमान ना करना, वला तहसबन्ना लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वातन बल अहयाउ मिन रब्बिहिम युरज़क़ून। हतमन। लेकिन अभी आप देखिए 8 शव्वाल इन्हिदाम जन्नतुल बकी है, हमें क्या करना चाहिए? कम से कम पैगंबर की इकलौती बेटे के लिए क्या कर सकते हैं? अपनी बात सऊदीया की गवर्नमेंट तक तो पहुंचा सकते हैं कि साहब, जिस नबी का दयार में रह करके तुम नबी को इतनी अहमियत देते हो, उसी दयार में उसी की बेटी बराबर में दफन है, उसको भी तो अहमियत दो। जहां पर इतने चिरागा, तुम इतनी लाइटें लगा रखी हैं, वहीं पर जाकर के बकी में भी एक रोशनी कर दो। इतना तो कह सकते हैं ना, इतनी बातें तो पहुंचा ही सकते हैं, इतना मैसेज दे सकते हैं। तो जब इतना मैसेज दे सकते हैं तो जाहिर सी बात है 8 शव्वाल, याद रखिएगा, इन्हिदाम जन्नतुल बकी है, और इस पर यौम गम है, सोग है, मजलिसें होनी चाहिए, काला दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि किसी और का गम नहीं है, पैगंबर की बेटी का गम है। और जाहिर सी बात है, जब तौहीद हमारी मजबूत हो जाएगी तो उसके असर भी हमारे ऊपर मजबूती से नुमायां होगा और जाहिर होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।